بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قافلہ چلتا رہا، رکتا رہا۔ بغرا خان اور الستگین کو کھانے اور دودھ میں کوئی نشہ آور دوائی دی جاتی رہی اور وہ اپنے آپ سے، اپنے مذہب اور اپنے وطن سے بے خبر چلتے چلے گئے اور یہ قافلہ تھانیسر پہنچ گیا۔ تھانیسر اس دور میں بہت بڑا مندر تھا، نگر کوٹ سے بھی بڑا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے لیے اس کی حیثیت وہی تھی جو مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ کی تھی۔ اس مندر کے تہہ خانے بھی تھے، اس میں غلام گردشیں اور اندرونی راستے بھول بھلائیوں جیسے تھے۔ وہاں کے بڑے پنڈت کو معلوم تھا کہ غزنی کی فوج کے 2 کمانداروں کو نشے کے زیر اثر لایا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھوں محمود غزنوی کو قتل کرایا جائے گا، کیونکہ محمود تک اس کی اپنی فوج کا ہی کوئی آدمی پہنچ سکتا ہے۔ ان دونوں کے لیے مندر کے تہہ خانے میں 2 کمرے تیار کیے گئے تھے۔ انہیں کسی محل کے کمرے بنا دیا گیا تھا۔ اندر ایسی خوشبو چھوڑی گئی تھی جو مدہوشی اور سرور طاری کر دیتی تھی۔ بستر نرم و گداز اور چھتوں کے ساتھ رنگین فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ دونوں کماندار جب وہاں پہنچے تو ان کا استقبال کرنے والے ان کے آگے جھک گئے اور انہیں اپنے اپنے کمرے میں لے گئے۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے عورتیں آ گئیں۔ وہ جوان نہیں تھی۔ بڑے پنڈت نے انہیں لانے والوں کو الگ کر کے یہ خبر سنائی کہ سلطان محمود غزنی چلا گیا ہے اور اپنی تھوڑی سی فوج نگر کوٹ میں چھوڑ گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جلدی واپس آنے کے لیے گیا ہے یا کتنے عرصے بعد واپس آئے گا۔ اس صورت میں ان دونوں آدمیوں کو یہاں رکھنا بڑے پنڈت کی نگاہ میں بیکار تھا۔ وہ آئے گا، ہندو عہدیداروں نے کہا، وہ ضرور آئے گا۔ یہ آدمی ہمارے ہاتھ آ چکے ہیں، انہیں ہم تیار کر لیتے ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ ہم انہیں مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالاروں کے قتل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ انہیں یہیں رکھا جائے اور سلطان محمود کے قتل کے لیے تیار کیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی غزنی چلا گیا تھا۔ غزنی کے مغرب میں غور کا پہاڑی علاقہ تھا جس کا حکمران محمد بن سوری تھا۔ اس نے دیکھا کہ سلطان محمود ہندوستان میں برسرِ پیکار ہے تو اس نے 10,000 نفری کی فوج ساتھ لی اور غزنی کے قریب خیمہ زن ہو گیا۔ اس نے خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ اس دفاع کے علاوہ اس فوج کو قدرت نے بھی دفاع مہیا کر رکھا تھا۔ وہ اس طرح کہ محمد بن سوری نے ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جس کے 3 طرف پہاڑیاں تھیں، صرف ایک طرف تھوڑی سی جگہ خندق نہیں تھی اور اس طرف پہاڑی بھی نہیں تھی۔ اس طرح یہ کیمپ قلعے کی طرح ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ اس سے سوریوں کی فوج یہ فائدہ اٹھاتی تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر غزنی کی فوجی چوکیوں پر شبخون مارتے اور اپنے کیمپ میں چلے جاتے تھے۔ 2 مرتبہ غزنی کی فوج کے ایک دستے نے ایک جیش کا تعاقب کیا اور دشمن کے کیمپ تک جا پہنچا۔ آگے خندق تھی، اندر جانے کا جو کھلا راستہ تھا وہاں سے تیر اندازوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ کچھ دیر غزنویوں نے تیروں کا جواب تیروں سے دیا، لیکن خندق آگے نہیں جانے دیتی تھی۔ دوبارہ ایسے ہی ہوا۔ غزنوی فوج پریشان ہو گئی، سوریوں کے شبخون بڑھنے لگے۔ وہ غزنوی کی جنگی طاقت آہستہ آہستہ کمزور کر رہے تھے۔ موزوں وقت پر انہیں غزنی پر حملہ کرنا تھا۔ غزنی والوں نے سلطان محمود کو خبردار کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ سلطان محمود کے دوسرے مسلمان دشمن سوریوں کی مدد کے لیے آ سکتے تھے۔ سلطان محمود کو یہ اطلاع اس وقت ملی جب وہ نگر کوٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس اطلاع پر وہ چکرا گیا تھا۔ اسی غصے میں اس نے نگر کوٹ پر یلغار کا حکم دے دیا۔ یہ یلغار اتنی دلیرانہ اور اتنی ہیبت ناک تھی کہ قلعے والوں نے مقابلہ ترک کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ مندر کا صفایا کر کے بتوں کو اوپر سے نیچے پھینک کر اس نے فوج کو یوں تقسیم کیا کہ ایک حصہ اپنے ساتھ غزنی جانے کے لیے الگ کیا اور دوسرا نگر کوٹ میں رہنے دیا۔ اس کا کوچ بہت تیز ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ غزنی کو کوچ کے دوران سلطان محمود جتنا غصے میں تھا اتنا غصے میں اسے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس نے دشمن کے عوام کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ اس کی لڑائی فوجوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اپنے حریفوں کے لیے وہ سراپا قہر تھا، مگر اب کے غزنی کو جاتے ہوئے
اس نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ پڑاؤ بہت کم ہوں گے، اس لیے سوار اپنے گھوڑوں کو کھیتوں میں سے گزاریں تاکہ گھوڑے چلتے چلتے فصل کھاتے چلیں۔ ہاتھیوں، اونٹوں اور بیل گاڑیوں کے بیلوں کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا۔ پیادہ فوج کو حکم دیا گیا کہ راستے میں کوئی بھی بڑا گاؤں آئے اس کے لوگوں سے کہیں کہ تنور جلائیں، آٹا گوندیں اور روٹیاں پکا دیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کی فوج جس راستے سے گزری فصلوں کا صفایا کرتی گئی۔ راستے میں آنے والے دیہات میں اناج نہ رہا، دودھ اور مکھن نہ رہا۔ بعض جگہوں پر فوج نے مویشی ذبح کیے اور کھا گئے۔ صرف عتبی ایک مورخ ہے جس نے سلطان محمود کے ان احکام کی وضاحت کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ سلطان کو سوریوں پر بھی غصہ تھا، لیکن زیادہ تر غصہ پنجاب کے راجا انند پال پر تھا، کیونکہ وہ باجگزار ہوتے ہوئے ہندوستان کی ریاستوں کی فوجیں اکٹھی کر کے انہیں متحدہ کمان میں لے لیتا اور غزنی پر حملے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود نے انند پال کو ڈرانے کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ پنجاب میں گزرتے ہوئے اس میں کچھ بھی نہ چھوڑا جائے۔ سوریوں کی توقع کے خلاف سلطان محمود بہت جلدی غزنی پہنچ گیا۔ اس نے اپنا ایلچی محمد بن سوری کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم سے بے وفائی کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ سلطنت اسلامیہ کو ریاستوں میں تقسیم کر کے حکمران بننے والوں کے نیچے سے تخت ہی نہیں، زمین بھی نکل جایا کرتی ہے۔ قوم کو دھوکے میں رکھ کر لوگوں کو قوم سے الگ کرنا اور لڑانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا دنیا میں دیتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہاتھ میں قرآن لے کر تخت پر بیٹھنے والوں کے لیے ان کے اپنے محل جہنم بن جایا کرتے ہیں۔ اگر اپنی دنیا اور اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ہندوستان چلو۔ وہاں محمد بن قاسم کی سرزمین بت خانہ بن گئی ہے، آؤ وہاں چل کر مسجدوں کو آباد کرتے اور انسانوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ سلطان محمود نے پیغام لکھا کہ میں تمہارے آگے درخواست پیش نہیں کر رہا، ایمان فروشی تمہیں جس انجام تک پہنچائے گی میں تمہیں وہ انجام دکھا رہا ہوں۔ حکمرانی کا نشہ تمہیں اس پستی میں پھینکے گا جہاں تاریخ رہتی دنیا تک تم پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، میرے پاس آنا چاہو تو بھائیوں کی طرح آ جاؤ، یہ پسند نہیں تو اپنی فوج واپس لے جاؤ۔ ایلچی جب محمد بن سوری کے پاس پہنچا تو اس نے رعونت سے پیغام ایلچی کے ہاتھ سے جھپٹا اور بولا، صلح کا پیغام لائے ہو؟ ایلچی خاموش کھڑا رہا۔ محمد بن سوری نے پیغام پڑھا اور کہا لگا کر بولا، کیا تمہارے سلطان نے مجھے بھی انند پال اور بجی رائے سمجھ لیا ہے؟ جاؤ اس بدصورت سے کہو کہ محمد بن سوری تمہارے کہنے سے نہیں جائے گا، ہمت ہے تو خود آؤ، ہم جانے کے لیے نہیں آئے۔ اس نے گرج کر کہا، جاؤ اور اس غلام بن غلام سے کہو کہ آ جاؤ اور غزنی کی سلطنت تشتری پر رکھ کر لانا۔ سلطان محمود غزنوی کو ان لوگوں سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ غور کہ یہ لوگ جنگجو کم اور لٹیرے زیادہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین کے دور میں بھی وہ جنگی پیمانے پر غزنی کے علاقے میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اب سلطان محمود انہیں فیصلہ کن شکست دینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ سوری 10,000 فوج لے کر آیا اور غزنی کی سرحد کے اندر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ سلطان محمود نے اپنے 2 جرنیلوں التمتاش اور ارسلان جاذب سے کہا کہ وہ سوری خاندان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سلطان محمود نے بھیس بدلا اور سوریوں کا کیمپ دیکھنے چلا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوریوں کے دفاعی انتظامات کی تعریف کی اور سوچنے لگا کہ وہ ان کے اس کیمپ کو ان کا قبرستان کس طرح بنا سکتا ہے، لیکن اسے یہ کام آسان نظر نہیں آتا تھا۔ حضرو کے مقام پر سلطان نے اپنے دستوں کو بالکل اسی طرح کیمپ میں رکھا اور ارد گرد خندق کھدوائی تھی۔ دشمن کی 30,000 نفری نے کیمپ پر حملہ بولا تھا تو نقصان دشمن کا ہی ہوا تھا۔ سوریوں کا اس قسم کا دفاع دیکھ کر سلطان محمود پریشان ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے سالاروں کو تفصیل سے بتایا کہ دشمن خندق کے پیچھے ہے جہاں سے اسے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ رات بھر سوچ بچار ہوتی رہی اور رات کو ہی سلطان محمود نے فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔
فوج کو دشمن کے کیمپ سے کچھ دور تیاری کی حالت میں رکنے کو کہا۔ علی صبح سلطان خود بھی روانہ ہو گیا اور جاتے ہی اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ سوری تیر اندازوں نے غزنی کی فوج کو قریب نہ آنے دیا۔ سلطان محمود نے اس جگہ پر حلہ بولنے کا حکم دیا جہاں خندق نہیں تھی۔ یہ کیمپ کے اندر باہر آنے جانے کا فراغ راستہ تھا، مگر سوریوں نے باہر آ کر آمنے سامنے کا معرکہ ایسے قہر سے لڑا کہ غزنویوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ سوری آگے آتے، لڑتے اور پیچھے ہٹ کر کیمپ میں چلے جاتے۔ ان پر کسی اور طرف سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف پہاڑیاں بھی تھیں اور خندق بھی۔ سہ پہر کے وقت سلطان محمود نے اپنے دونوں سراروں کو ایک اور چال بتائی اور اس کے مطابق خود حلہ بولا۔ محمد بن سوری نے دیکھ لیا کہ سلطان خود آ رہا ہے۔ اس وقت تک غزنی کی فوج کا بہت نقصان ہو چکا تھا، جس سے سوریوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ محمد بن سوری نے سلطان محمود پر دھاک بٹھانے کے لیے اس کا حلہ روکنے کو زیادہ نفری کے 2 دستے باہر بھیج دیے۔ تصادم خون ریز تھا۔ سلطان محمود آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایسا حکم دیا جس نے اس کے دستوں کو حیران کر دیا۔ سلطان نے چلا کر کہا، بھاگو ورنہ سوری کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پیچھے کو بھاگ اٹھا۔ اس کی صفوں سے کئی اور آوازیں سنائی دی، بھاگو سوری آ رہے ہیں، بھاگو۔ یہ آوازیں سوریوں نے بھی سنی۔ محمد بن سوری دیکھ رہا تھا۔ اس نے حکم دیا، تعاقب کرو، انہیں غزنی تک نہ پہنچنے دو، اور اس نے یہ حکم بھی دیا، سلطان محمود کو زندہ میرے سامنے لاؤ، غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ سوری لشکر تعاقب میں نکل پڑا۔ کیمپ خالی ہو گیا۔ کم و بیش 3 میل دور جا کر سلطان محمود نے پسپائی روک دی اور دستوں کو جو پہلے دی ہوئی ہدایت کے مطابق ترتیب اور تنظیم سے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑنے کا حکم دیا۔ کمانڈروں کا آمنے سامنے کا مقابلہ کیا۔ سالار التن تاش اور سالار ارسلان جاذب اس چال کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک نے سوریوں کے کیمپ کا راستہ روک لیا اور دوسرے نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ مورخ عتبی نے لکھا ہے، سیدھے سادے سوری سلطان محمود جیسے شاطر جرنیل کے پھندے میں آگے، اور اب جو لڑائی ہو رہی تھی یہ غزنی کی فوج کے ہاتھوں سوری فوج کا قتل عام تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے سوریوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ محمد بن سوری بھاگ نہ سکا۔ اسے ایک کھڈ میں سے پکڑا گیا جہاں وہ اپنے 2 درباریوں کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو سلطان محمود کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ محمد، سلطان محمود نے کہا، میں نے پرسوں جو تمہیں لکھا تھا وہ آج ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہیں شکست دے کر مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ آج جن دونوں فوجوں کا خون بہہ گیا ہے انہیں کسی اور مقصد کے لیے لڑنا تھا۔ خدا کا یہ قانون میری سمجھ سے بالا ہے کہ گناہگار حکمرانوں کی سزا بے گناہ رعایا کو بھی ملتی ہے۔ سلطان محمود بول رہا تھا کہ محمد بن سوری کا پہلے سر ڈولا، پھر وہ گھٹنوں کے بل گرا اور لڑک گیا۔ اسے سنبھالنے لگے تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ وہ مر گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو درباری تھے انہوں نے بتایا کہ محمد بن سوری نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس میں زہریلا ہیرا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ فوج ماری گئی ہے اور اس کے اپنے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں رہی تو ہمیں ساتھ لے کر یہ ایک کھڈ میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انگوٹھی سے ہیرا نکالا اور نگل لیا، اور فوراً بعد اسے پکڑنے والے پہنچ گئے۔ یہ مارکا 1010 عیسوی بمطابق 401 ہجری کے موسم گرما میں لڑا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان سے آئے 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ اسے اطلاعات مل چکی تھی کہ دلی سے 30-40 میل مغرب کی طرف تھانی سر میں بہت بڑا مندر ہے جس میں بہت سے بت ہیں۔ ان میں ایک بت جگسوما نام کا ہے جس کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آیا تھا اور اولین انسانوں نے اس کی پرستش کی تھی۔ بعض مورخوں نے اسے چکر سوامی کہا ہے، اور یہ بھی کہ یہ وشنو دیوتا کا بت تھا۔ اسے اس قدر مقدس سمجھا جاتا تھا کہ دور دور سے ہندو اس کی پوجا کرنے کے لیے آتے اور وہی درجہ حاصل کرتے جو مسلمانوں میں حاجیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ سلطان محمود ایک تو اپنے عقیدے کے زیر اثر تھانی سر کے مندر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، دوسرے اس لیے کہ اس نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا تھا
کہ اسے معلوم تھا کہ ہندوستان کے راجے مہاراجے ابھی ہزروں کی جنگ اور نگرکوٹ کی لڑائی سے سنبھلے نہیں ہوں گے۔ اسے اپنے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ ہندوستانی ریاستوں کی فوجوں پر غزنی کی فوج کی دہشت طاری ہے اور ان کے حوصلے پست ہیں۔ حوصلے پست ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خداؤں کے بت توڑ دیے گئے تھے اور مسلمان فوجی ان کے سامنے گائے ذبح کر کے کھاتے رہتے تھے۔ گائے ہندوؤں کی گو ماتا تھی۔ جاسوسوں نے یہ اطلاعات غزنی پہنچا دی تھی کہ ہندوستانی فوج کا ہی نہیں پوری قوم کا حوصلہ پست ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کی یہ حالت کہ گھٹائیں گرجتی اور چمکتی ہیں تو لوگ مندروں کو دوڑ پڑتے ہیں یا اپنے گھروں میں رکھے ہوئے بتوں اور مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے اور رو رو کر ان سے رحم مانگتے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال سلطان محمود کے لیے موزوں تھی۔ اس نے پشاور پہنچ کر ہندوستان کو 2 قاصد اور 1 ایلچی دوڑا دیا۔ ایک بھیرا اور ملتان پیغام لے کر گیا اور دوسرا نگرکوٹ وہاں کے سالاروں کو، جن کے رتبے آج کے گورنروں جیسے تھے، یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ فوج کا کچھ حصہ بالکل تیاری کی حالت میں رکھیں۔ پیغام میں انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تھانیسر پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایلچی کو پنجاب کے راجہ انند پال کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ سلطان محمود کی فوج پنجاب میں سے گزرے گی۔ معاہدے کے مطابق راجہ انند پال کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ غزنی کی فوج بحفاظت گزر جائے اور اس کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ہو نہ کوئی مزاحمت، اور یہ بھی کہ انند پال اب دوسری ریاستوں کی فوج کو اکٹھا کر کے متحدہ فوج نہ بنائے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ راجہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور پھر سلطان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پہلے لاہور اور پھر پنجاب کے دوسرے دارالحکومت بٹھنڈا پر حملہ کر کے دونوں شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ راجہ جے پال نے اپنے ایک بھائی، جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، کی زیر کمان 2000 سوار سلطان محمود غزنوی کے استقبال کے لیے بھیجے اور ساتھ قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق یہ پیغام بھیجا: یہ میرا بھائی ہے اور میرا سفیر بھی، اسے میں آپ کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ تھانیسر ہماری سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقدس عبادت گاہ ہے۔ اگر یہ فرض آپ پر آپ کے مذہب کی طرف سے عائد ہوتا ہے کہ دوسروں کے مذہب کو ختم کریں، تو آپ نگرکوٹ کی تباہی سے اپنا یہ فرض پورا کر چکے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تھانیسر کے متعلق اپنے ارادے بدل دیں۔ میں اس کے عوض سالانہ خراج دیا کروں گا۔ یہاں تک آنے میں آپ کی فوج پر جو خرچ ہوا اور واپس جانے کا جو خرچ ہوگا وہ میں ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 50 ہاتھی اور کچھ بیش قیمت ہیرے جواہرات بھی پیش کروں گا۔ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود نے اس پیغام کا یہ جواب دیا: میرے لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاں کہیں بت ہوں وہاں جاؤں اور بتوں کو تباہ کروں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے کہ خدا اس کا اجر اگلے جہان میں دے گا۔ میں آپ سے بت نہ توڑنے کا انعام قبول نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ تھانیسر کا بت خانہ نہ توڑوں۔ کسی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ راجہ انند پال کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ سلطان محمود تھانیسر جا رہا ہے۔ البتہ ان واقعات پر سب متفق ہیں کہ راجہ انند پال کے جواب میں سلطان نے اس کی پیشکش اور درخواست قبول نہ کی، اور راجہ انند پال نے دلی، اجمیر، کلنجر اور کنوج کے مہاراجوں کی طرف قاصد بھیج دیے کہ غزنی کا سلطان محمود ہماری طرف سے کسی اشتعال کے بغیر ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے اور اس کا ارادہ تھانیسر کے وشنو مندر کو تباہ کرنے کا ہے۔ تھانیسر میں سلطان محمود غزنوی کے قتل کا انتظام ہو چکا تھا۔ 1011 عیسوی بمطابق 402 ہجری کا سال تھا۔ سلطان کو نگرکوٹ سے گئے ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا۔ اس کے 2 کماندار بغرا خان اور الستگین جو لاپتہ ہو گئے تھے، ان کے گھروں کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ ان کے مارے جانے کی کوئی شہادت نہیں ملی، اس لیے یہ یقین ہے کہ وہ ہندوستانی فوج کے قیدی ہیں۔ وہ قیدی نہیں، شہزادے تھے۔ اس عرصے میں ان کی تو جیسے روحیں بھی بدلی جا چکی تھی۔ انہیں جب کوئی نشہ آور چیز اور ہیپنوٹائز کر کے تھانیسر لایا گیا تھا تو دونوں کو الگ الگ کمرے دیے گئے تھے اور ان کی خدمت کے لیے عورتیں مقرر کی گئی تھیں۔
وہ آئے ان دو جوان اور بے حد خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ تھے جو انہیں نگر کوٹ کے ایک گاؤں میں ملی تھی۔ تھانیسر میں وہ ان سے جدا کر دی گئی تھی۔ بغرا خان کے زخم اور چوٹیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ الستگین اور وہ مل بیٹھتے اور گپ شپ لگاتے تھے۔ اپنے میزبانوں کے ساتھ صرف بغرا خان بات کرتا تھا کیونکہ یہاں کی زبان وہی سمجھتا تھا۔ دونوں نے 3-4 دن خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آخر الستگین نے بغرا خان سے کہا کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اگر وہ مل جائیں تو وہ یہاں رہیں گے ورنہ اپنی فوج میں چلے جائیں گے۔ ایک روز بغرا خان نے اپنے ایک میزبان سے پوچھا کہ وہ لڑکیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ میزبان وہی تھا جو درویش یا جوگی کے بہروپ میں انہیں ہپنوٹائز کر کے لایا تھا۔ یہاں وہ اصلی روپ میں تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور اس کی آواز بھی بناوٹی نہیں تھی۔ تم دیویوں کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو، اس آدمی نے کہا۔ وہ انسان نہیں۔ تم چونکہ نگر کوٹ کے مندر کے بت توڑنے والوں میں نہیں تھے اور تم زخمی ہو گئے تھے، اس لیے یہ دیویاں انسانوں کے روپ میں تمہارے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے تمہاری تیمارداری کی۔ وہ تمہارے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کرتی رہیں۔ تم نے ان سے پیار مانگا تو انہوں نے تم سے بھی پیار کیا، لیکن انہوں نے تمہیں بدی کی طرف نہیں جانے دیا۔ تم نے بری نیت ظاہر کی تو انہوں نے ہنس کھیل کر تمہارے دل سے برے خیال نکال دیے۔ یہ ان کا حکم تھا کہ تم دونوں کو فوج کی اتنی سخت زندگی سے، جنگ و جدل اور قتل و غارت سے نکال کر شاہانہ زندگی میں رکھا جائے۔ نہیں، بغرا خان نے کہا، یہ غلط ہے۔ وہ ہر لحاظ سے انسان تھی۔ وہ انسان نہیں تھی۔ اس آدمی نے بغرا خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، وہ انسان نہیں تھی، تم ان کے پجاری ہو، تمہاری روح ان کے قبضے میں ہے۔ ہاں، بغرا خان نے خوابناک آواز میں کہا، میں ان کا پجاری ہوں، میری روح ان کے قبضے میں ہے۔ بغرا خان کے ذہن پر یہ شعبدہ باز قابض ہو چکا تھا۔ اب وہ عامل تھا اور بغرا خان کا ذہن پہلے ہی اس کے اپنے قبضے سے نکل چکا تھا۔ یہ شراب کا اثر تھا جو وہ اور الستگین خود ہی پینے لگے تھے، اور یہ اس نشہ آور دوائی کا بھی اثر تھا جو ان دونوں کو شراب میں اور کھانے میں کھلائی جاتی تھی۔ الستگین کو دوسرے شعبدہ باز نے اپنے زیر اثر لے رکھا تھا۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال شہزادوں کی طرح ہوتی تھی۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ رکتے اور ان کے آگے جھک جاتے تھے۔ 2-3 مہینے ان پر یہی عمل جاری رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ ان کے ذہن ان کے اپنے قبضے سے پوری طرح نکل گئے ہیں تو انہیں ایک رات کہا گیا کہ انہیں ان کی دیویوں نے بلایا ہے۔ دونوں کو مندر کے باغ میں لے جایا گیا۔ رات کی تاریکی تھی، باغ خوشنما تھا۔ انہیں ایک مندر پر بٹھا دیا گیا۔ کندیلیں جل رہی تھی۔ ان کے سامنے 15-20 قدم دور 2 ٹوکرے رکھے تھے، ان پر چمکدار کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ کندیلوں کی روشنی میں یہ ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ ستار کے تار جھنجھنانے لگے اور دھیما دھیما اور وجد آفریں راگ الاپنے لگے۔ ماحول پر اسرار سا ہو گیا۔ بنسری کی لے سنائی دینے لگی۔ بنسری اور ستار کی سنگت نے تلسم طاری کر دیا اور اس تلسم میں دونوں لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ کوئی نہ دیکھ سکا کہ وہ پھولدار پودوں کے پیچھے سے نکلی یا درختوں کے پیچھے سے۔ ان کے لباس اتنے باریک کپڑے تھے جن میں سے ان کے جسم نظر آتے تھے۔ ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں تھیں، اوڑھنیاں ان کے بال ہی تھے جو ان کے شانوں پر اور کچھ آگے سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہوا سے ان میں لہریں اٹھتی تھیں۔ وہ جو ہی نمودار ہوئی سب نے ہاتھ جوڑ دیے اور سجدے میں چلے گئے۔ بغرا خان اور الستگین نے نہ ہاتھ جوڑے نہ سجدہ کیا۔ وہ مبہوت ہو کر دیکھتے رہے۔ لڑکیاں نہایت آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ ان کے قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے۔ سب سجدے سے اٹھے۔ لڑکیاں ٹوکروں کے پاس رک گئیں۔ انہوں نے بازو آگے کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور ایک لڑکی ایک ٹوکرے میں اور دوسری دوسرے ٹوکرے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ گھٹنوں تک ٹوکروں میں چھپ گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ ان میں بیٹھنے لگی اور ٹوکروں میں غائب ہو گئی۔ بڑے پنڈت نے بغرا خان اور الستگین سے کہا کہ جاؤ اور ٹوکروں میں دیکھو۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ وہ مسحور تھے۔ ٹوکروں سے 3-4 قدم دور تھے کہ ٹوکروں میں سے ایک ایک کبوتر اڑا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ دونوں کمانداروں نے ٹوکروں میں جا کر دیکھا۔
ٹوکرے خالی تھے۔ وہ دیویاں ہیں، ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر انہیں کہا، صرف تمہارے لیے زندہ روپ میں آئی تھی۔ انہوں نے تم پر خاص کرم کیا ہے کہ آج ہم سب تمہارے غلام ہیں اور تم ہمارے بادشاہ ہو۔ یاد کرو تم کیا تھے، کہاں تھے، تمہاری زندگی کیا تھی۔ دیویوں نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ تمہارے لیے اپنے جیسی 2 لڑکیاں بھیج دیں گی۔ کیا یہ ہمیں بھی نظر آئیں گی؟ بغرا خان نے پوچھا۔ دیویاں دیوتا ہماری خواہشوں کے غلام نہیں ہوتے، انہیں پنڈت نے کہا۔ تم پر یہ دونوں اس لیے خوش ہوئی تھی کہ تم نے نگر کوٹ کے بتوں کی توہین نہیں کی تھی اور تم بتوں کی توہین کرنے والے سلطان کی فوج سے الگ ہو گئے تھے۔ یہ دیویاں بت نہیں ہیں، دیکھنے میں پتھر ہیں، ہم تمہیں ان کا یہ روپ بھی دکھائیں گے۔ وہ جب اپنے کمرے میں آئے تو الستگین نے بغرا خان سے کہا، ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب باطل ہے اور یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا تعلق براہ راست عالم غیب سے معلوم ہوتا ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان دونوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ وہ اسے معبود سمجھنے لگے تھے جسے وہ دیکھ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے، جو اتنا حسین ہو کہ ان کے جذبات میں ہلچل مچا دے۔ انسان گمراہ وہیں سے ہوتا ہے جہاں وہ جسم اور روح کا رشتہ توڑ کر صرف جسم بن جاتا ہے اور وہ اس چیز کو برحق سمجھتا ہے جو اس کی جسمانی ضرورت پوری کرے اور اسے جسمانی لذت مہیا کرے۔ ایسے ہی انسان شعبدہ بازی کو معجزہ کہتے اور جذباتی اور دل فریب باتوں سے مسحور ہو جاتے ہیں۔ انسان جس قدر مادیت پرست اور جس قدر کم فہم ہوتا ہے اتنی ہی جلدی مسحور ہوتا ہے۔ جس دور میں انسان ہپناٹزم سے واقف نہیں تھا وہ اس وقت بھی ہپناٹائز ہوا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ملک میں جادوگری نہیں ہے، پنڈت نے اپنے شعبدہ بازوں سے کہا، ورنہ یہ دونوں اتنے حیران نہ ہوتے۔ ہمارے ہاں کسی کو ٹوکرے میں کھڑا کر کے غائب کر دینا معمولی سی قسم کی شعبدہ بازی ہے۔ انہیں کچھ اور کرتب دکھاؤ۔ میں اب قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ انہیں ہم استعمال کر سکیں گے۔ اگر ان کے ہاتھوں سلطان محمود کو قتل نہ کرایا جا سکا تو نگر کوٹ کے سالار اور دوسرے اہم آدمیوں کو قتل کرایا جا سکتا ہے۔ شعبدہ بازی کے ساتھ بوٹی نے بھی خوب اثر دکھایا ہے، اس فن کے ماہر نے کہا۔ انہیں اب یہ لڑکیاں بتوں کے روپ میں دکھا دو، اور ایک رات انہیں یہ بت بھی دکھا دیے گئے۔ مندر کی عبادت گاہ میں 2 چبوترے تھے جن پر پھولدار کپڑے بچھے ہوئے تھے، ان پر لوبان جل رہا تھا جس کا دھواں ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا اور بتوں کے گرد لپٹ لپٹ جاتا تھا۔ روشنی بتوں کے پیچھے اور نیچے رکھی گئی تھی، بت پہچانے جاتے تھے۔ یہ وہی 2 لڑکیاں تھیں۔ مادر ذات برہنہ چبوتروں پر کھڑی تھی، بے جان بت لگتی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ پنڈت نے سب سے کہا کہ ماتھے رگڑو۔ سب نے ماتھے فرش سے لگا دیے۔ بغرا خان اور الستگین سجدے میں چلے گئے۔ اس رات کے بعد ان کی اصلیت اور ان کی قومیت ختم ہو گئی۔ ان کی ہر ایک جسمانی ضرورت پوری کرنے کا انتظام کر دیا گیا۔ سحر کا عمل بھی جاری رہا، شعبدہ بازی بھی ہوتی رہی، اور جب ان کے متعلق یقین ہو گیا کہ اب اصلیت اور حقیقت کی طرف ان کی واپسی کا خطرہ ختم ہو گیا ہے تو مندر کے شعبدہ بازوں نے ان کے دماغوں میں سلطان محمود کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں سے خوبصورت لڑکیاں اور زر و جواہرات کو لوٹنے آیا کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں ڈالا جانے لگا، کیا تم ان بتوں کی توہین کرو گے جو تم نے دیکھے ہیں؟ جن دیویوں نے تمہاری کایا پلٹ دی ہے، کیا تم انہیں توڑ پھوڑ سکو گے؟ اب تمہارے لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ سلطان محمود اگر یہاں آ گیا تو اس نے ان بتوں کو توڑا تو اس کے ساتھ ہی تم دونوں کے جسم اپنے آپ ہی کٹنے لگیں گے۔ بتوں کا ایک بازو ٹوٹے گا تو تمہارے جسموں سے ایک ایک بازو الگ ہو جائے گا۔ دیویاں مرا نہیں کرتی، تم بھی نہیں مرو گے، مگر تمہارے جسم کوڑی اور اپاہج ہو جائیں گے اور تم ویرانوں میں پڑے تڑپتے رہو گے۔ کیا سلطان محمود یہاں بھی آئے گا؟ بغرا خان نے کہا۔ شاید آ جائے، آنے دو، بغرا خان نے کہا۔ وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ 4-5 مہینوں بعد ان میں یہ تبدیلی آئی جیسے وہ کسی سحر یا شعبدے یا کسی نشے کے زیر اثر نہیں، بلکہ ان کی باتیں اور ان کی حرکتیں شعوری معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اب یوں نہیں چلتے تھے جیسے خواب میں چل رہے ہوں، اور وہ یوں نہیں بولتے تھے
جیسے نیند میں بول رہے ہوں۔ وہ اب مندر سے باہر بھی جاتے تھے اور نارمل انسانوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔